تو پہلی نصیحت کہ اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ تیرے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، تیرے معاملات اللہ درست کر دے گا۔ اور یہ تو قرآن کا بھی وعدہ ہے، یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنائی، سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آیت نمبر 2۔ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکال لے گا، مخرج۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا، اور بے حساب دے گا۔ علماء کے نزدیک رزق بڑھانے کے طریقوں میں ایک طریقہ استغفار زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ جو شخص استغفار کو روٹین بناتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے دن میں، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، استغفار زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، استغفار کو معمول بناتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تم اللہ کا استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہاری اکانومی بڑھائے گا، اللہ تمہارے ایگریکلچر بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے پہ بارش برسائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ نوح۔ تو معاملات کو سلجھانے کے لیے تقوی، آپ خود دیکھیے، میں نے شروع میں جمعے کے خطبے میں ہمیشہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں سورہ نساء کی، اور خطبہ نکاح میں بھی وہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس میں پہلا جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی وہ چیز ہے جو انسان کے تمام معاملات کو سلجھا دیتا ہے۔ یقین کیجئے جس شخص میں خدا خوفی نہیں ہے اس سے پھر کسی قسم کی امید نہ لگائیے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ کس سے ڈرے گا، آپ خود بتائیے۔ جو شخص خدا خوفی والا نہیں ہے اس سے پھر کسی بھی قسم کی سازش یا کسی بھی قسم کا نقصان ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میری بیگم کے ساتھ انبن ہوتی ہے، کوئی لڑائی ہوتی ہے، یا وہ مجھے تنگ کرتی ہے، بڑا معروف قول ہے، جب وہ مجھے تنگ کرتی ہیں، اب تنگ کرنے سے مراد پتہ نہیں کیا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ گھریلو معاملات ہوتے ہیں، انسان جو ہے کبھی کبھی وہ تنگ آ جاتا ہے، تو جب بھی وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ایسا معاملہ آتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ میرے تقوی میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ یعنی ان کا پیمانہ یہ تھا کہ جب میرے معاملات بگڑ رہے ہیں، جب لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، جب بلا وجہ لوگ مجھ سے دور جا رہے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ لوگوں کے دل کس کی انگلیوں کے درمیان ہیں؟ اللہ کی انگلیوں کے درمیان۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ ہے، اور اگر اللہ کسی کا دل ہم سے پھیر دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں، کوئی انسان نہیں جو اس کا دل ہم تک واپس لے آئے۔ تو اس لیے اس ذات کے ساتھ معاملات کو سلجھائیے جس ذات کی 2 انگلیوں میں انسانوں کے قلب ہیں، جس ذات کے ہاتھ میں رزق ہے، جس ذات کے ہاتھ میں عزت ہے، ذلت ہے، اور جو ذات شروع سے لے کر جب سے ہم پیدا ہوئے اور جب تک ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی قیامت والا دن، صرف واحد اللہ کی ذات ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ سب ٹیمپرری ہے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، ماں باپ کچھ عرصہ ہیں ہمارے ساتھ، اولاد کچھ عرصہ ہے ہمارے ساتھ، واحد ذات جو ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ہے وہ اللہ ہے۔ تو ایک عقل مند آدمی سب سے اچھا ریلیشن، سب سے اچھا تعلق کس سے بنائے گا؟ اللہ پاک سے بنائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹائم مجھے اللہ کو دینا چاہیے، اور اس کے ریزلٹس میں نے آپ کو بتا دیں، اللہ تیرے معاملات سلجھا دے گا۔ اور کئی مثالیں ہیں، کئی واقعات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ایسی اعلیٰ مثالیں ہیں کہ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیے، جب انسان کو پریشانی آئے، جب انسان کسی مشکل میں ہو، جب انسان کو لگے معاملات اس کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو چپ کر کے اس ذکر کا ورد کرنا شروع کر دیجیا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میرے بھائی کی یہ دعا پڑھے گا، یہ ذکر کرے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال لے اور اس طرح سے نکالے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. کہاں کہاں سے مدد آئے گی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور درود پاک کے بارے میں بھی یہی بات ہے, درود ابراہیمی کے بارے میں. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ شکایات کی کہ زندگی میں یہ مسئلے چل رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے ذکر کا کتنا حصہ جو ہے وہ درود پاک ہے. تو اس نے کہا کہ 1/4 یعنی 25%, 25%. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بڑھاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس نے کہا 50%, 1/2. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس کو بڑھاؤ گے تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے اس نے کہا کہ اگر میں 100% درود پڑھوں, پورے اپنے دن میں صرف درود ابراہیمی ہی پڑھوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے تمام معاملات کو اپنے ذمے لے لے گا اور اللہ تعالیٰ تیری مشکلیں آسان فرمائے گا. یہ درود ابراہیمی کے بارے میں بھی حدیث ہے. تو پہلی نصیحت جو لائف چینجنگ نصیحت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. اور اللہ کا تقوی سمپل لینگویج میں, آسان زبان میں کیا ہے کہ دیکھیے, جب آپ اکیلے میں ہوں تو اصل تقوی تو تب پتہ چلتا ہے نا جب انسان تنہائی میں ہو. اسلاف کی تنہائیاں کیسی ہوتی تھیں اور ہماری تنہائیاں کیسی ہیں یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. تو بس جو شخص تنہائی میں گناہ سے بچ گیا, جو شخص تنہائی میں برے خیالات کو پیچھے کر گیا, جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر گیا, جو شخص تنہائی میں عبادت کر گیا, تو یہی تقوی ہے. اور جو شخص زیادتی کرنے سے پہلے یہ سوچ گیا کہ نہیں اللہ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کسی کو معاف کیا جائے, تو میں بھی لوگوں کو معاف کروں,